اس حوالے سے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب سے ہی پوچھتے سر بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. کیا یہ ممکن ہے کہ سندھ حکومت یہ ایف آئی آر خود ہی واپس لے لے؟ اور آج جب ضمانت ہوئی ہے کیپٹن صفدر صاحب کی تو وہاں ہمیں پتہ لگا ہے جو پروسیکیوشن اور حکومتی وکلا ہیں انہوں نے تو ضمانت اس حوالے سے اپوز کی ہے. تو ایک طرف زبیر صاحب اور مریم بی کہہ رہے ہیں کہ جی چیف منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں سندھ حکومت عدالت میں وہ ضمانت کو اپوز کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس پہ لیگل پوزیشن کیا ہے اور سیاست کیا ہے؟ دلچسپ لیکن دردناک صورتحال ہے یہ. اور اس پہ سب سے صحیح بات سندھ کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں شاہ صاحب ناصر شاہ صاحب, میرا خیال انہوں نے کی ہے وہ پوری آپ کی طرف سے نہیں آئی, پر میں آؤں گا اس پہ بھی اور دوسرے کچھ پہلوؤں پہ بھی. پر پہلے میں اپنی پوزیشن اس معاملے میں ان کی تائید میں وہ بڑے سلجھے ہوئے انداز سے بات کرتے ہیں اور میں ان سے بڑا متاثر ہوں ناصر شاہ صاحب سے, اور بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا جو سارا آپ میں نہیں آیا آپ کے اس بیان میں جو آپ نے ریکارڈنگ سنائی, ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ قائد اعظم کے مزار پہ ہوا وہ بھی بہت غلط تھا اور اس پہ بھی بڑا دکھ ہے, اور جو جس طرح گرفتاری ہوئی کیپٹن صفدر کی وہ بھی غلط اور ویسے نہیں ہونی چاہیے تھی. میرے خیال میں یہ بات ان کی بالکل بجا ہے. جو قائد اعظم کے مزار پہ ہوا وہ تو ایک ہردہ سرائی تھی, وہ تو دل میں خبر نہیں کس کس کا دل کتنا دکھا ہوگا, ماسوائے کوئی پاکستان کا مخالف ہی ہو تو وہ اس منظر کو دیکھ سکتا ہے اور اپنے اندر اس کے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے. ورنہ قائد اعظم کے مزار پہ ایک ایسی ٹاورنگ شخصیت اور ہمارے لیے ایک رہنما شخصیت پر کے مزار پہ اس قسم کی حرکت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ میں عرض کر دوں, میں آئی جی کے اغوا اس قصے پہ آتا ہوں, اس کے بھی کچھ امپلیکیشن ہیں اس کی بھی. لیکن اگر انہوں نے جس نے بھی وہ رینجرز نے وہ پولیس نے انہوں نے جا کے ایک ایسے اوفینس میں جس سے جذباتی طور پہ جذبات بہت مجروح ہیں, بالکل مجروح ہیں, لیکن جس کی سزا 3 سال ہے, صرف 3 سال, اور اس میں ضمانت ہو جانی عمومی بات ہے 3 سال کے سزا والے جرم میں, اس میں گرفتار کرنے کے لیے جو انداز اپنایا گیا کہ دروازہ توڑا گیا, اندر خاتون خانہ بھی ہے, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, اس سے میرے کوئی اختلاف ہو سکتے ہیں, پر میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ مریم بی بی کمرے میں ہو اور وہ تالا لگا ہوا ہو اس کے دروازے کو, اور وہ یہ توڑ کے پاکستان کی کوئی اتھارٹی جا رہی ہو توڑی ہے. یہ ہماری سب, صرف مریم نہیں, سب ہماری پاکستان کی مسلمان ہی نہیں, سوری یہ میں غلطی سے کہہ گیا ہوں, ساری ہندو سکھ عیسائی مسلمان سب بچیاں جو ہماری ہیں ہماری وہ مریم ہیں اور وہ بے نظیر ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جس نے بھی کیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور وہ دروازہ توڑا ہوا بھی ہے انہوں نے. تیسری بات یہ ہے جو بڑی عجوبے کی بات ہے, وہ ہے کہ کیا آئی جی اغوا ہوا تو کس نے کیا؟ اغوا ہوا تو بیانات سرکار کے پہلے درست تھے کہ بعد والے درست تھے؟ اغوا ہوا تو کیا زبیر نے, جو محمد زبیر نے بات کی, انہوں نے ویسے تو کہا کہ یہ واز فورسفلی ٹیکن. فورسفلی کا مراد ہے وہ بھی جذبے میں ساتھ گئے, وہ کہنا چاہتے ہیں غالباً ہی واز فورسبلی, کہ ان کو اٹھا کے کڈنیپ کر کے فورسبلی لے کے گئے. اور انگریزی کے ویسے بہت ماہر ہیں گورنر صاحب, اور ان کو یہ تھوڑی سی ان سے چوک ہوئی ہے, پر if he was forcibly taken اور آئی جی کا اس طرح اغوا ہو رہا ہے, تو یہ تو بڑا, اس کو تو صوبائی حکومت جو ہماری حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے,
اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور جو بات ناصر شاہ صاحب نے کی ہے, ویسے اعتراض احسن صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آئی جی صاحب اغوا ہو گئے, سندھ کا آئی جی مبینہ طور پہ اگر اغوا ہو گیا تو اگر آئی جی ہی محفوظ نہیں ہے تو انہیں یہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے, اور سندھ حکومت نے اس حوالے سے کہا کہ جی ایک انکوائری ہوگی, وہ انکوائری کے کوئی ٹی او آرز ہوتے ہیں, کوئی کمیشن کے انکوائری کمیٹی کے ممبران ہوتے ہیں, وہ بھی اناؤنسمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی, عدالت کے اندر جا کے وہ ضمانت کو اپوز کرتے ہیں, تو یہ کیا کہانی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹی او آر تو ارشد آ جائیں گے, اگر انکوائری ہوگی تو ٹی او آر آ جائیں گے, ایک آدھ دن لگ جاتا ہے اس میں ٹی او آرز میں بنانے میں. ایک زمانہ تو تھا, آپ کو یاد ہے, ہمارا ٹی او آرز 6 مہینے نہیں بنے تھے پارلیمنٹ میں. یہ پچھلی پارلیمنٹ میں جو انکوائری اور ترامیم کوئی نیب کی ترامیم سے متعلق تھی, ٹی او آرز آ جائیں گے. ٹی او آرز ان کو سوچ کے بنانے چاہیے, کیونکہ یہ بڑا سنگین اور بڑا عجیب سا معاملہ ہے. عجیب سا معاملہ اس لیے ہے کہ شام کے وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے قائد اعظم کے مزار پہ, ناروا واقعہ. ملزم کو اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے, اور میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گرفتار کرنا غلط تھا, گرفتار کرنے گرفتاری صحیح کیسے تھی اعتزاز احسن صاحب؟ وہ اس وجہ سے کہ 3 سال اگر سزا ہے اس کی انڈر سیکشن 8, تو گرفتار تو ہونا ہی ہے. اٹ ول بی کوگنیزیبل اوفینس اور قابل دست اندازی پولیس. تو ٹیکنیکلی لیگلی یہ کریکٹ ہے. انداز اس کا جو ہے وہ آپ ضابطہ فوجداری میں پرووائڈڈ ہے کہ جس احاطے میں خواتین ہوں وہاں آپ کو خواتین کی پولیس کا بندوبست کرنا چاہیے. وہاں مریم ہے اندر بیٹھی ہوئی, اور اپنے میاں بیوی دونوں ہیں, صبح کے وقت آپ جا کے کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے, یہ سریعاً غلط ہے. یہ اجازت طریقہ کار گرفتاری کا غلط ہے. مقدمہ آپ کے خیال میں صحیح بنا ہے, سیکشنز آف لا صحیح انووک ہوئے ہیں اس حوالے سے؟ جی میرے خیال میں بظاہر یہی لگتا ہے. مقدمہ بنتا تھا آپ کے خیال میں؟ جی مقدمہ بنتا تھا آپ کے خیال میں؟ جو ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے, جو سین آ رہے ہیں, جو بڑی دل آزاری جن سے ہوتی ہے کہ وہاں نعرے لگ رہے ہیں قائد اعظم کے مزار پہ, اور قائد اعظم کے اس احاطے, اور جس احاطے کے اندر کوئی جاتا ہی نہیں, تو کوئی صدر نہیں گیا, کوئی وزیر اعظم نہیں گیا آج تک, وہاں آپ جا کے اور نعرے لگا رہے ہوں, یہ مجھے اس سے کیپٹن صفدر کے اس فیل سے میری دل آزاری ہوئی ہے, اور میرے جیسے بہت سو کی ہوئی ہوگی. قائد اعظم کی ایک تقدیس ہے اس ملک میں, اور وہاں اس تقدیس کا خیال رکھنا, اور بڑے لیڈر ہیں یہ, اور ان کو میرا خیال ہے وہاں نہال ہاشمی صاحب کچھ روکنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. وہ بعد میں ان کا کوئی بیان سنا ہے ان سے جو منسوب ہے کہ انہوں نے اس بات کو اپنایا نہیں کہ وہ کچھ اس معاملے پر پریشان تھے. وہ مجھے پریشان لگتے تھے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور اگر تو جو جرم ہوا ہے وہ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے, اور یہی بات ناصر شاہ صاحب نے کی ہے. لیکن جس طرح گرفتاری ہوئی ہے, گرفتاری غلط ہو گئی, ٹھیک ہے, تو عدالت میں آپ کے خیال میں اسی وجہ سے ضمانت جو ہے حکومتی وکلا نے اپوز کی تھی کیپٹن صفدر کی؟ یہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اچھا, سندھ حکومت یہ ایف آئی آر واپس لینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ قانون میں اس کی گنجائش ہے؟ قانون میں اس کی گنجائش ہے, قانون میں اس کی گنجائش ہے. یہ کرمنل لا ہے, کرمنل لا کے تحت یہ کامن فیلڈ ہے انڈر آرٹیکل 142 آف دی کانسٹیٹیوشن. کامن فیلڈ ہے جس میں صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت کی دونوں کی کوٹرمنس جورسڈکشن ہے. تو یہ ان کے پاس ہے, اور یہ مطلب ہے ضمانت اگر آج نہ ہوتی 4 دن بعد ہو جانی تھی. اس پہ کوئی اتنا کسی کو
میرا خیال ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی آخرکار کوئی قتل تو نہیں کر دیا تھا نا اس نے, کوئی بندہ تو نہیں مار دیا تھا, کوئی گولی تو نہیں چلا دی تھی. دل آزاری زیادہ ہے قانون کی نسبت, کہ قانون کا کتنا, قانون تو وہ جس کے لیے تجویزی سزا 3 سال کی ہے, کوئی 7 سال نہیں ہے, 10 سال نہیں ہے, 14 سال نہیں ہے, عمر قید نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اعتزاز احسن صاحب, آپ جیسے پاکستان کے ون آف دا سینئر موسٹ ویل ریسپیکٹڈ قانون دان, قانون بنانے والے, قانون پریکٹس کرنے والے, یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت اور وفاقیہ کے دونوں کے پاس آپشن ہوتی ہے ایف آئی آر واپس لینے کی. تو پھر سندھ حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے جی ہمارا مہمان آئے اور گرفتار ہو گئے اور ہمیں پتہ نہیں لگا, دوسری طرف انہوں نے ایف آئی آر بھی اس حوالے سے واپس نہیں لی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ کلیئرٹی نہیں ہے, یا کوئی قانونی مشاورت صحیح نہیں ہے, یا کہ یہ ایک اتنی اچھی سیاسی چال اس حوالے سے چلی گئی ہے کہ قانون پہ عمل درآمد بھی ہو, ایک میسج بھی دے دیا جائے, اور نون لیگ جو کہ ہمیشہ سے ایک اوپوننٹ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وتھ اسمارٹ پالیٹکس نون لیگ کو بری طرح ایکسپوز بھی کر دیا, قانون پہ عمل بھی کر دیا. اس چیز پہ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی, کیونکہ یہ جو ضمانت لے لینا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جانب سے, اگر انہوں نے اس میں سہولت کریٹ کی ہے تو یہ اختیار ہے گورنمنٹ کا, اور کوئی یہ ایسا اتنا لمبی قید کا جرم نہیں تھا. ایسے جرم میں جس میں 3 سال سزا ہو, 5 سال سزا ہو, ان میں اکثر عدالت وہ ضمانت لے لیتی ہے. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, مجھے اگر ایک جی عرض کر دوں, جو آپ نے چونکہ وہ اس کا ذکر کیا ہے, لیکن یہ کہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی نے ان کا کوئی ان کی پھپتی اڑائی ہے یا ان کی کوئی تضحیک کی ہے مسلم لیگ نواز والوں کی, تو یہ غلط ہے.